خاموشی انہی کی محسوس ہوتی ہے جن کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ لباس پر عطر جتنا مہنگا مرضی لگا لو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم اس وقت تک کسی کو گنہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ کبھی یوں بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقویٰ دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، ماضی کی غلطیاں آپ کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ کو زندگی میں کبھی کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے ملنا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی موجودگی نہ کے برابر ہو تو آپ کا منظر سے ہٹ جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ تاخیر بغیر مصلحت کے نہیں ہوتی، صبر پر قائم رہو۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اپنی فکر خود بھی کر لیں، اپنے آپ سے محبت کریں، کبھی خود کو بھی پروٹوکول دینا چاہیے۔ کبھی ایک اچھی سی چائے بنائیں اور سب سے خوبصورت کپ میں ڈالیے، اور گھر کے سب سے حسین اور پرسکون گوشے میں بیٹھ کر انجوائے کریں۔ آزمائش شرط ہے، بہت اچھا لگے گا۔ مجھے اصحاب کہف پر رشک آتا ہے۔ ان کا دل جب اپنے ارد گرد پھیلی جہالت اور کفر سے اکتا گیا تو وہ ایک غار میں چلے گئے، ان کا ایمان بچ گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تم ایک غار اپنی ذات میں بنا لو، روز کچھ دیر اس میں اتر کر اسے اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اس کے ساتھ وقت کچھ گزار لیا کرو۔ اس فتنے بھرے دور میں تمہیں بھی سکون مل جائے گا، تمہیں بھی قرار آ جائے گا۔
ہماری جیت یہ نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں. ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارا احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے. جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے. بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا. کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے. خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے. جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے. گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں. گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آخرت تباہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی پوری دنیا ہوتے ہیں. شکر کی بہترین تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے کاموں میں لگایا جائے، اور ناشکری کا اصلی مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا جائے. خود کو نیکیوں کا بخار نہیں چڑھنے دیں. جب بھی اپنا آپ دوسروں کی نسبت اچھا لگنے لگے، جب بھی نیکیوں پر دل مطمئن ہونے لگے کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا، تو فوراً استغفار کیا کریں، ورنہ یہیں سے شیطان آپ کو ٹریپ کر لے گا اور یہ بہت کچھ کر چکنے کا احساس آپ کو مزید کچھ بھی کرنے سے روک دے گا. کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے. تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے. وقت بھی کتنا عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کو ملتا نہیں. سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. مطلب کہ بغیر رابطے رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تھوڑا سا عمل جو پابندی سے بجا لایا جائے اس کثیر عمل سے زیادہ مفید ہے جس سے دل اکتا جائے. ہمیں دوسروں کے پاس موجود نعمتیں چاہیے لیکن ان کی تکلیفیں نہیں. ان کی سکھ دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے مصائب اور مشکلیں نہیں. اگر ہم بن کر رہیں تو بہت سکھی رہیں گے. شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں. یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا. جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعا کو بڑھا دیں. جو دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں اللہ اسے اس کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرواتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار اور نمبر 3 دل کے صاف لوگ. جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں. صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے. حق نہ ملے تو چھین لینا چاہیے لیکن اس سے قبل یہ طے کر لینا وہ واقعی حق تھا، کہیں تم زبردستی تو حق نہیں سمجھ رہے. کنجوس لوگ زندگی بھر غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر ہو کر مر سکیں. ضروری نہیں ہر تعلق پیار محبت عاشقی کا ہو، کچھ تعلق ادب احترام عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں. ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے. کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا اگر اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے. بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان جتاتا ہے.
جس دن ہم لوگوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اس دن کے بعد غوث کی نیاز، خواجہ کا لنگر، داتا کا عرس، مزارات پر قوالی اور دھمال سب بند ہو جائے گا۔ زندگی کی مشکلات اور تلخ تجربات کی وجہ سے انسان اپنے دل کی وہ نرمی اور شفقت کھو چکا ہے جو کبھی اس کی پہچان ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جب تک آپ کی نیت میں خلوص اور دل میں محبت و ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، تب تک کوئی بھی موسم یا حالات آپ کی خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکتے۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتوں کو کاٹتی ہیں صرف باتیں۔ انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کے لیے بولا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اپنے لیے خود بولتے ہیں، اپنی بات خود لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے میں مضبوط ہوں گے، اس قدر کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی انسان آپ سے میٹھے لہجے میں بات کرے تو آپ فوراً سنبھل جائیں۔ کوئی بھی شخص جس قدر میٹھا لہجہ اپناتا ہے، وہ اندر سے آپ کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے۔ آپ اس میٹھے لہجے کی مٹھاس میں گم نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض دفعہ حد سے زیادہ میٹھا بہت نقصان دیتا ہے۔ لوگوں کے کتنے چہرے ہیں، خود غرضی کا چہرہ، جھوٹ کا چہرہ، دھوکے کا، فریب کا چہرہ، دوستی کا چہرہ، ہمدردی کا چہرہ، مطلب پرستی کا چہرہ۔ جانتے ہیں ان سب سے بہتر چہرہ کون سا ہے؟ حقیقت کا چہرہ۔ جب حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے تو یہ سب چہرے خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو زندگی میں نہ ملے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، مگر کوئی شخص مل کر بچھڑ جائے تو آپ نہ ختم ہونے والی اذیت میں چلے جاتے ہیں۔ دکھ کا مداوع تو ممکن ہے، مگر اذیت کا کوئی مداوع نہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہماری نیت دوسروں کی اصلاح ہونی چاہیے، عزت اچھالنا نہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد قائم کرتا ہے جو دوسرے اس پر اچھالتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن فعل بد ہے اور سب سے بڑا خیر خواہ کار نیک ہے۔